أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، یہ جو ویڈیو بنائی گئی ہے اس کا مقصد کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا، اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا ہرگز نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بہت سے اسلامی بھائی اور بہنیں بہت سے عقائد لیے ہوئے ہیں اور بہت سے اعمال کرتے ہیں، مقصد اللہ کی رضا حاصل ہونا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ عقائد و اعمال قرآن و سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے انہیں جہنم تک پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 میں فرماتا ہے، اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، محنت کرنے والے تھکے ہوئے وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی محنتیں ضائع ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اعمال قرآن و سنت کی روشنی میں ہو۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، چلیے دیکھتے ہیں اس کتاب کے فضائل صدقات میں سے ایک واقعہ جو قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے۔ واقعہ اس طرح ہے، ابو الحسین مالکی کہتے ہیں کہ میں حضرت خیر نور باف کے ساتھ کئی سال رہا۔ انہوں نے اپنے انتقال سے 8 یوم پہلے کہا کہ میں جمعرات کی شام کو مغرب کے وقت مروں گا اور جمعہ کی نماز کے بعد دفن کیا جاؤں گا، بھول نہ جانا۔ لیکن میں بالکل بھول گیا۔ جمعہ کی صبح کو ایک شخص نے مجھے ان کے انتقال کی خبر سنائی۔ میں فوراً گیا، جنازے میں شرکت کے ارادے سے۔ راستے میں لوگ ملے جو ان کے گھر سے واپس آ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جمعہ کے بعد دفن ہوں گے، مگر ان کے گھر پہنچ گیا۔ میں نے وہاں جا کر ان کے انتقال کی کیفیت پوچھی تو مجھ سے ایک شخص نے جو انتقال کے وقت ان کے پاس موجود تھا بتایا کہ رات مغرب کی نماز کے قریب ان کو غشی سی ہوئی۔ اس کے بعد ذرا افاقہ سا ہوا تو گھر کے کونے کی طرف منہ کر کے کہنے لگے کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، تمہیں ایک کام کا حکم ہے اور مجھے بھی ایک کام کا حکم ہے، لیکن تمہیں جس کام کا حکم ہے وہ تو فوت نہیں ہوگا اور مجھے جس کام کا حکم ہے وہ رہ جائے گا، اس لیے تھوڑی دیر ٹھہر جائے، اس کو پورا کر لوں تاکہ میں اس کو پورا کر لوں جس کا مجھے حکم ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پانی منگایا، تازہ وضو کیا، نماز پڑھی اور اس کے بعد آنکھیں بند کر کے پاؤں پسار کر لیٹ گئے اور چل دیے۔ کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگے بس یہ پوچھ کہ تمہاری سڑی ہوئی بودار دنیا سے خلاصی مل گئی۔ اس واقعے کو آپ نے سنا اور دیکھا۔ اس واقعے کے اندر بہت سی باتیں قرآن اور سنت کے خلاف ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں وہ کیا باتیں ہیں۔ خیر نور باف نے انتقال کے 8 دن پہلے کہا کہ وہ جمعرات کی شام مغرب کے وقت مریں گے اور جمعہ کے بعد ان کی تدفین ہوگی۔ کیا ہم میں سے کوئی آدمی آج یہ بتا سکتا ہے کہ ہم میں سے کون کب مرنے والا ہے، کس وقت میں مرنے والا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے۔ قرآن مجید سورہ لقمان آیت نمبر 34 اللہ فرماتا ہے کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، تم میں سے کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا۔ جب انسان کا کل کی خبر نہیں رکھتا تو یہاں تو بزرگ 8 دن کے بعد مرنے کی بات کہہ رہے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، تم میں کوئی نفس نہیں جانتی کہ وہ کس زمین پر مرنے والا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زندگی ایسے گزارو جیسے ایک مسافر ہے یا ایک اجنبی آدمی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ حدیث سن کر فرماتے ہیں کہ صبح کرو تو اب شام کا انتظار نہ کرو، شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ یہ بتانا چاہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ بخاری کی حدیث سے 471 حدیث کا نمبر ہے۔ اس حدیث سے ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ موت کا کسی کو علم نہیں، اسی لیے ہمیشہ تم موت کے لیے تیار رہو۔ تو یہاں پر اس آیت اور حدیث کی روشنی میں
یہ واقعہ بالکل غلط ثابت ہوتا ہے، بلکہ غیب کے جاننے کا اس واقعے کے اندر دعویٰ کیا گیا ہے کہ 8 دن کے بعد جو ہے مغرب کے وقت یہ مرنے والے ہیں، اور مرنے کے بعد ان کی تدفین جمعہ کے بعد ہوگی۔ یہ غیب کا علم تمہیں کہاں سے آیا کہ اللہ کا ولی ایسا ہو سکتا ہے جو اس طرح سے باتیں کہیں، جو باتیں صرف اللہ جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد آئیے، موت کے وقت ایک گھر کے کونے کی طرف منہ کر کے کہنے لگے تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ۔ یہ اشارہ کسے کہہ رہے ہیں، کسے کر رہے ہیں؟ یقیناً اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ملک الموت کو کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ۔ پھر نماز پڑھی، پھر مر گئے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جب ملک الموت آ جائے اور موت کا وقت آ جائے تو کوئی انسان اس کو روک سکتا ہے؟ ہرگز نہیں روک سکتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ منافقون آیت نمبر 10، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تم خرچ کرو جو کچھ تمہارے پاس ہے اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر یہ تم کہنے لگو کہ میرے رب کچھ دیر کے لیے مہلت دے دے تاکہ میں فَأَصَّدَّقَ، میں صدقہ کر لوں اور میں نیک لوگوں میں سے شمار ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کسی کا وقت آتا ہے تو پھر مہلت نہیں دی جاتی۔ اس آیت کے خلاف یہ واقعہ ہے کہ یہ ملک الموت کو کہہ رہے ہیں کہ انتظار کر لو، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، سورہ نحل آیت نمبر 61۔ اللہ فرماتا ہے جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک لمحہ نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، یعنی برابر وقت پر موت آتی ہے۔ تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فرشتے کو تم رک جاؤ تاکہ میں جو ہے تھوڑا نماز پڑھ لوں، اس کے بعد جو ہے ان کی موت ہوتی ہے؟ یہ قرآن اور سنت کے بالکل خلاف واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے واقعات نہ پڑھیں، بلکہ قرآن اور سنت کے جو صحیح باتیں ہیں وہ ہم جاننے کی کوشش کریں۔ وہ ہمیں اللہ کی کتاب میں ملتے ہیں اور نبی کی احادیث میں ہم کو ملتے ہیں۔ جیسے کہ احادیث کی کتاب مشہور ہیں، ہمیں ان احادیث کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے جس میں رہنمائی اور ہدایت ہے۔ آپ نے واقعہ سنا اور آپ نے قرآن و حدیث بھی سن لیا جو ان کے خلاف ہے اس واقعے کے، تو آپ عقل مند ہیں، آپ خود فیصلہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ سوالات و اشکالات۔ خیر نور باف کو 8 دن پہلے اپنی موت کا پتہ کیسے چلا؟ کیونکہ یہ غیب کا علم ہے۔ کیا صحابہ، تابعین یا اتباع تابعین میں کسی ایک کو بھی اپنی موت کا مقرر کردہ وقت پتہ تھا؟ سورہ النمل آیہ 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کہہ دیجئے آسمانوں والوں میں سے، زمین والوں میں سے، سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا، انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ سورہ لقمان آیہ 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے، اور کوئی بھی نہیں جانتا ہے کہ کل کیا کرے گا، نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی پورا علم والا ہے اور صحیح خبروں والا ہے۔ لیکن اس قصے میں بلا جھجک یہ شخص غیب کے علم کا دعویٰ کر رہا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک جھوٹا اور من گھڑت قصہ ہے۔ کیا مولانا محمد زکریا کاندھلوی صاحب نے اس قصے کو اپنی کتاب میں نقل کرنے سے پہلے اس بات کی تحقیق کر لی تھی کہ یہ قصہ کتنا سچ ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں سنی سنائی بات بیان کرنے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق آگے بیان کر دے۔ یہ حدیث صحیح مسلم مقدمہ 5 میں اور سنن ابو داود حدیث نمبر 4992 میں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں اللہ کا کیا فرمان ہے۔ سورۃ الحجرات آیہ نمبر 6، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو تکلیف پہنچا دو
پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔ سورہ محمد آیت 24 یعنی 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ جب ہمارے پاس قرآن ہے، صحیح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحیح سیرت الصحابہ ہے، صحیح قصص الانبیاء ہے پڑھنے کے لیے اور ان پر عمل کرنے کے لیے، تو پھر ہم یہ سب جھوٹی اور من گھڑت کہانیاں کیوں بیان کرتے ہیں، جیسا کہ بس یہی اسلام ہے؟ اور ان سب صحیح کتابوں کو چھوڑ کر ہمارے تبلیغی بھائی دن اور رات فضائل اعمال پڑھتے ہیں، جیسا کہ وہی ہدایت و نجات کا ذریعہ ہے۔ ایسا کیوں؟ ان سوالات کے جوابات ہمیں قرآن اور صحیح حدیثوں کی روشنی میں تلاش کرنے چاہیے۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔